नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, मदनी की आमद। السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذوی الاحتشام، ممبر نور میں جلوہ بار علماء کرام، آئیں سب سے پہلے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ حجابات اٹھا دید کرا دے، اللہ حجابات اٹھا دید کرا دے، غش کھا کے گروں میں بھی کوئی طور جلا دے۔ اللہ میرے ہوش و خرد چھین لے مجھ سے، اللہ میرے ہوش و خرد چھین لے مجھ سے، بے خود مجھے کر اپنی محبت میں گما دے۔ سامعین کرام، انسان کو سب سے عظیم دولت دی گئی ایمان کے بعد تو وہ علم ہے۔ سب سے بہتر جو دولت عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی دولت عطا کی، لیکن علم صرف وہی نہیں جو دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا دنیا کی جاہ و جلالت، عظمت و شوکت حاصل کرنے کے لیے ہو، نہیں، بلکہ اصل دین کے حصول کی نعمت ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کا عرفان۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے عرفان کے بغیر، رضائے الہی کے بغیر علم حاصل کرنا چاہے تو وہ اسے فائدہ نہیں دینے والا۔ پہلے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن الترمذی میں حدیث نمبر ہے 2646 نمبر، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے علم حاصل کرنے کے لیے راہ اختیار کی تو اللہ تعالیٰ جنت کی جانب اس کے لیے راہیں آسان فرما دیا کرتا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بشارت سنا دی، لیکن وہ علم ہے کون سا جس علم کے ذریعے آپ جنت کی جانب جانے والے ہیں؟ وہ علم ہے کون سا جس کے ذریعے دنیاوی کامیابی بھی آپ کا مقدر ہو اور اخروی کامرانیاں بھی آپ کی مقدر ہو جائیں؟ تو جناب وہ علم ہے جس علم سے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو، جس علم سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو، جس علم سے آپ تواضع انکساری سیکھیں، غرور، کبر، نخوت آپ کے دل سے دور ہو جائے، وہ علم جس علم سے سینہ آقا کے عشق سے منور ہو جائے، وہ علم جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دے، وہ علم جو آپ کی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اٹھنا نہ دے، وہ علم ہے۔ ہاں، لیکن دو طرح کے علم ہوتے ہیں، اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ ایک علم وہ ہے جو علم سراسر اللہ تعالیٰ کے عرفان کا ضامن ہوا کرتا ہے، اور ایک علم وہ ہوا کرتا ہے جو علم سراسر شیطان کی راہ پر لے جانے والا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اسجدوا لآدم فسجد الملائکہ کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے سجدہ کر چکے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان میں عجز تھا، ان میں انکساری تھی، ان میں ادب تھا، تو اس میں وہ کام آ گئی نعمتیں اور وہ سجدہ ریز ہو گئے، حکم الہی مان لیا۔ لیکن وہیں وہ بھی تھا جس کو حکم الہی ماننے کی توفیق نہ ہوئی، بلکہ کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے
آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. ہاں علم کا دعوے دار تھا وہ, علم اس کے پاس بھی تھا, لیکن مسئلہ یہ تھا نور علم سے محروم تھا, وہ ادب سے محروم تھا, تعظیم سے محروم تھا. تو ایسے علم سے جو آپ کی آخرت برباد کر دے, جو اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کو گردن اونچی کرنے پر مجبور کر دے, ایسے علم سے پرہیز کریں, پناہ مانگا کریں. سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے 250 نمبر, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے مولا تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے. ومن دعاء لا يسمع, مولا پناہ چاہتا ہوں اس دعا سے جو دعائیں قبول نہیں ہوتی. ومن قلب لا يخشع, اس دل سے پناہ چاہتا ہوں جو خوف الہی میں مشغول نہیں رہتا. ومن نفس لا تشبع, اور مولا اس نفس سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو کبھی سیراب نہیں ہوتا. جو علم آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دور رکھے, وہ علم حقیقت میں کامیابی نہیں بلکہ وہ آپ کے لیے ذلت و رسوائی کا سامان ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن و انس کو فقط عبادت کے لیے پیدا کیا. امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں لیعبدون سے مطلب ہے لیعرفونی, کہ میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا تاکہ وہ میرا عرفان حاصل کر لے, تاکہ وہ مجھے پہچان لے. اب ذرا سوچیں تو صحیح, آج ہم لوگ عبادت کے دعوے دار ہیں, ہم لوگ علم کے دعوے دار ہیں, کیا ہم اپنے آپ سے سوال نہیں کر سکتے کہ جناب من بتاؤ تو صحیح, کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس کے حضور آپ سجدہ ریز ہونے جاتے ہیں حقیقت میں اس رب قدیر کو آپ جانتے ہیں, پہچانتے ہیں؟ نہیں, بغیر پہچانے ہوئے سجدے کر رہے ہیں. جب یہ عالم ہے آپ کی عبادتوں کا کہ آپ اسے جانتے نہیں, اسے پہچانتے نہیں, آپ کا دل اس کی یاد میں رونے لگتا ہے, تڑپنے لگتا ہے, تو ذرا سوچے تو صحیح کہ جب اس کے حجابات اٹھیں گے, جب آپ کو عرفان حاصل ہوگا, معرفت حاصل ہوگی, آپ رب قدیر کو پہچان لیں گے, تو آپ کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا, آپ کے عبادتوں کا عالم کیا ہوگا, کیا لذتیں آپ کو آنے لگیں گی. آپ ذرا سوچیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جو غار حرا کا واقعہ تھا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنارہ کش ہو گئے, زادے راہ لیتے ہیں اور غار حرا میں چلے جاتے ہیں. آقا کریم عبادتیں کرتے ہیں, دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا, دنیا کی فکر نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. روایت ہے کہ اس وقت جو عرب کے بدو تھے وہ کہنے لگے ان محمدن قد عشق ربہ, تحقیق محمد کو اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے. کسے کہتے ہیں عشق؟ عشق اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے محبوب کو پہچان لیں, محبت کی حدود پار کر جائیں, اپنا وجود بھول کر صرف وجود کو یاد رکھیں, اس وقت عشق کمال کو پہنچتا ہے. اور جب آپ کو یہ عشق اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا, تب آپ کہیں گے کہ ہاں آج میرا عشق کمال کو پہنچا, کیونکہ آج مجھے دنیا کی فکر نہیں, آج مجھے رب قدیر کی فکر ہے. اور جناب ہم اور آپ کیا کر گئے, ہمیں ہو کیا گیا ہے, دنیا کی ہمیں فکر لاحق ہے, ہم دنیا سے دل لگا بیٹھے ہیں, اللہ سے چہرہ پھیر لیا ہے. ایسا کیوں کر لیا ہم لوگوں نے؟ آخر کیا مجبوریاں تھی, کیا ایسا مسئلہ تھا, دنیا سے کیوں دل لگایا؟ وہ تو فنا ہونے والی ہے, وہ تو مردار ہے, وہ سراسر دھوکے کا سامان ہے. کہتا نا اللہ تعالیٰ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیا تو سراسر دھوکے کا سامان ہے. آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ کو زندہ و جاوید سے نگاہیں پھیرنی پڑ گئیں؟ ایسا کیا ہو گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ جسے ہمیشہ رہنا ہے, جس کا وجود ہمیشہ کے لیے ہے, جو لم یزل ہے, اس سے کیوں آنکھیں پھیر لی؟ جناب پلٹ آئے نا, دنیا تو آپ کے کام بھی نہیں آنے والی, آپ کا ساتھ بھی نہیں دینے والی, آپ کو رسوا و ذلیل کرنے والی ہے, آپ کے پردے نہیں رکھنے والی, آپ کے رازوں کو ہنس ہنس کر دنیا کے سامنے بیان کرنے والی ہے. پلٹ آئے نا اللہ تعالیٰ کی جانب, وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے راز رکھتا ہے, وہ آپ کی باتیں سنتا ہے, وہ آپ سے محبت کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ جہنم میں جلائے جائیں, وہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی ایسی بات میں مبتلا ہو جائیں جس کی وجہ سے آپ کے لیے ایک لمحہ بھی برباد ہو جائے. لیکن ہم اور آپ اس بات کی فکر نہیں کرتے. ایک نعمت کا ذکر سنیں, حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کہ ایک شخص تھا, ان کی ایک بیٹی تھی, بڑی رویا کرتی تھی. بیٹی کو سمجھاتے کہ شہزادی نہ رویا کرو, اگر زیادہ رویا کرو گی تو آنکھیں چلی جائیں گی. بیٹی باپ کا کہنا نہیں مانتی ہے اور کہتی ہے
کہ نہیں مجھے رونے میں لذت حاصل ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ آپ حسن بصری کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے شیخ میری بیٹی بہت روتی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں اس کی آنکھیں نہ چلی جائیں، آپ سمجھائیں نا اسے۔ آپ گئے اسے سمجھانے اور کہنے لگے کہ بیٹی زیادہ نہ رویا کرو، رونے سے آنکھیں چلی جایا کرتی ہیں، تکلیف ہوگی آپ کو، یہ نعمت چھن جائے گی۔ وہ کہتی ہے شیخ 2 سبب ہیں رونے کے، تیسرا کوئی سبب نہیں ہے۔ کہ کیا سبب ہے؟ کہ پہلا سبب یہ ہے کہ میں یہ سوچتی رہتی ہوں کیا میری آنکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی قابل ہیں کہ نہیں، کیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکوں گی کہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ سکوں گی، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کر سکوں گی، اس کے جلوے میری آنکھوں میں نہ بسے تو میری یہ آنکھیں کس کام کی؟ اس سے اچھا ہے کہ میں اس کو نہ دیکھ سکوں، رو رو کر اپنی آنکھیں گوا دوں اللہ تعالیٰ پر۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گی، اللہ تعالیٰ مجھے اس نعمت سے بہرہ کرے گا تو یہ ایک آنکھ کیا 1000 آنکھیں اللہ تعالیٰ کے جلوہ زیبا پر قربان ہو جائیں۔ پھر کہتے ہیں کہ بیٹی میں آیا تو تھا تجھے سمجھانے کے لیے، میں آیا تو تھا تیرے درد کا علاج کرنے کے لیے، لیکن تیرے پاس آ کر میں خود اللہ تعالیٰ کے عشق کا مرض لے کے جا رہا ہوں۔ جس درد میں مبتلا تو تھی وہ درد مجھ تک منتقل ہو گیا، اب پتہ نہیں حسن بصری بھی رونے سے کب باز آئے گا۔ کیا جناب، کیا ایسی محبت، ایسا عشق اللہ تعالیٰ سے کبھی کیا ہے؟ عشق الہی میں کبھی مگن ہوئے ہم لوگ؟ نہیں، ہم لوگ نہیں ہوئے۔ ہمارے دل سخت ہیں۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کے جلوے بسے ہونا، جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جلوہ گر ہونا، وہ سخت نہیں ہوا کرتے، وہ بہت نرم ہوا کرتے ہیں۔ اس کا پہلا طریقہ سمجھیں، اگر دل کو نرم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے جلوہ زیبا کے قابل بنانا ہے، تو سلطان باہو کہتے ہیں کہ جس انداز سے ایک جانور کو حلال کرنے کے لیے چھری لے کر اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے کہ وہ جانور حلال ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی انداز سے جب بندہ اللہ کی ضربیں اپنے دل پر لگاتا ہے تو نفسانی خواہشات قربان ہو جایا کرتی ہیں اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے پاکیزہ ہو جایا کرتا ہے۔ سامعین کرام، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین، عشق الہی کا، معرفت الہی کا پہلا مرحلہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا، کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، ان کی اطاعت حقیقی کریں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ محبوب تم فرماؤ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھے گا۔ اور یاد رکھیں، عشق الہی وہ آتش ہے جو غیر اللہ کی تمام فکریں جلا کر خاک کر دیا کرتی ہیں، پھر اگر کچھ باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت باقی رہ جاتی ہے، جسے اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سامعین کرام، ایک آخری بات میں عرض گزار کروں کہ ہم لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، شوق آپ کو بھی ہے، شوق ہم کو بھی ہے، لیکن کبھی عبادت اس انداز سے کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ خیال نہیں بنتا تو یہ خیال باندھ لیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، لیکن خدا را کبھی ایسا نہ کرنا کہ آپ مسجدوں میں جائیں اور آپ کو خیال ہو کہ آپ کسی نیک شخص کے پاس کھڑے ہو جائیں اور آپ کے بازو میں کوئی چھوٹا بچہ کھڑا ہوا ہو جو عبادت کرنے کے لیے آیا ہو، لیکن آپ اس انداز سے مگن ہو کہ مجھے ہی سب کچھ کرنا ہے، عبادتیں میرا حق ہے، مجھے ہی سب میں کھڑا ہونا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہونا کہ آپ تھوڑی سختی کر لیں اور اس بچوں کو آپ بدتمیزی سے دور کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نازک دل جو آج اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے آئے ہیں ان پر ٹھیس لگ جائے، انہیں تکلیف ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عبادتیں ہمیں مزہ دینے والی تھی وہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بن جائیں۔ جناب دیکھیں، ہم اور آپ جو ہے نا، جو عقل مند ہیں، جو جانتے ہیں کہ جنت بھی کچھ ہے، جہنم کچھ ہے، جنت کی طلب میں بھی ہم لوگ چلے جایا کرتے ہیں، جہنم کے خوف سے بچنے کے لیے چلے جایا کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ایک غرض شامل حال ہوتی ہے، شامل عبادت ہوتی ہے، لیکن یہ جو بچے مسجدوں میں آیا کرتے ہیں نا، ان کے لیے ایسا کچھ نہیں جو جنت کی طلب لے کے آ رہے ہوں، ان میں کوئی ایسا نہیں ہوتا جو جہنم سے بچنے کی خواہش لے کر آئے ہوں، لیکن ان میں سب آئے ہوتے ہیں ایک ننھی سی
جان لے کر، ایک پیارا سا دل لے کر کہ اس انداز سے کہ ہاں نماز پڑھنے چاہ رہا ہوں، بے غرض عبادتیں کرنے آئے ہوں، تو قربان جائیں ایسی عبادتوں پر جو بے غرض ہوا کرتی ہیں، اور شوق پالے اپنے اندر کہ اگر فرض نماز ہیں تو چلو کوئی بات نہیں، بچے کو سائڈ میں کر دیا، لیکن نفل نمازیں ہوں، بچے آپ کے پاس میں کھڑے ہوں تو محبت کے ساتھ اپنے پاس میں کھڑا کیا کریں اور کہا کریں کہ مولا تعالیٰ ایسے شخص کے پاس عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں جو بے غرض عبادتیں کیا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، یہ تواضع پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کے دل میں گھر کر جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔